بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت بھی نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر بیوی سے ہم بستری کرنے کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے، اور ہم بستری ترک کرنا اس کے لیے مضر ہے کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطرت میں شامل ہے۔ اس طبی حیا کی وجہ سے عورت ادب میں خوب کری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو۔ در اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے دان بچہ پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ کو ضائع کرے اور شہوت کو کسی ہیلا سے ڈال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منکر رہے گا۔ علماء اور مہدین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی مقاربت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے گرد حفاظت کی چادر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں۔ شیطان اور جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا، فلاں انسان پر جن کا اثر ہو گیا اور شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر جو ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے، اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء اور مہدین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا، جو کہ والدین کے لیے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔
لہٰذا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مبارکت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نکتے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مبارکت کی وجہ سے نمازی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو۔ جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ برہنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ تو صرف اس وقت جدا ہوتے ہیں جب آدمی خانہ جاتا ہے یا اپنی بیوی کے پاس جا کر اس سے ہم بستری کرتا ہے۔ اس لیے تم ان فرشتوں سے شرم کھاؤ اور ان کی عزت کرو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دین کی معلومات ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی وفات پا گئے ہیں مسلمان ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔